مارچ وطن سے وفا کے عہد کی تجدید کا دن۔ اسلام آباد میں ایوان صدر میں سول اعزازات تقسیم کرنے کی تقریب کا انعقاد۔ مختلف شعبہ زندگی سے نمایاں خدمات سر انجام دینے والوں کی خدمات کے اعتراف میں اعزازات سے نوازا گیا۔ تقریب میں سفراء سمیت اہم شخصیات کی شرکت۔ وقت گواہ ہے اس سرحد پر جس نے الٹی نظریں ڈالی، آج تلک شرمندہ ہے۔ وقت گواہ ہے اپنے دل میں وہ جذبہ آج بھی زندہ ہے۔ میرا وطن میری آن، یکجان پاکستان، میری آن یکجان پاکستان۔ یوم پاکستان کا آغاز ملک و قوم کی سلامتی کے لیے خصوصی دعاؤں سے کیا گیا۔ لاہور اور پشاور میں 21 توپوں کی سلامی۔ یوم پاکستان پر ملی جوش و جذبہ دیدنی، شہر شہر وطن سے محبت کے اظہار کے لیے تقریب کا انعقاد۔ عرض پاک سے عہد وفا کی تجدید۔ یوم پاکستان کی پریڈ خراب موسم کے باعث ملتوی۔ لاہور میں مفکر پاکستان علامہ اقبال کے مزار پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب۔ مزار اقبال پر پاک فضائیہ کے چاق و چوبند دستے نے حفاظتی ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ تقریب کے مہمان خصوصی ایئر وائس مارشل سید عمران ماجد علی تھے۔ تئیس مارچ کو بانی پاکستان کی ناقابل فراموش خدمات کو سلام۔ وزیر اعلیٰ سندھ اور گورنر سندھ کی مزار قائد پر حاضری۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے مزار قائد پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتح خوانی کی۔ ڈی جی رینجرز میجر جنرل اظہر وقاص اور ایڈمنسٹریٹر کراچی ڈاکٹر سیف الرحمان کی بھی مزار قائد پر حاضری۔ پوری قوم بانیان پاکستان کو خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی کا یوم پاکستان پر خصوصی پیغام۔ وزیر اعظم نے کہا پاکستان کا قیام 20ویں صدی کا ایک معجزہ ہے۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا بھی بانیان پاکستان کو خراج تحسین۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا نفرت کی سیاست ختم کرنے کا عزم۔ الیکشن کمیشن اپنے ہی فیصلے سے سٹیپ بیک۔ الیکشن کمیشن نے پنجاب اسمبلی کے انتخابات 8 اکتوبر تک ملتوی کر دیے۔ نئے انتخابی شیڈیول کا اعلان بعد میں کرنے کا فیصلہ۔ اسٹیک ہولڈرز کی بریفنگ اور موجودہ معاشی اور سیکیورٹی صورتحال کے پیش نظر حکم نامہ جاری۔ دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کے لیے 5 ماہ درکار۔ سیکیورٹی اور فنڈز کی شدید کمی ہے۔ نوٹیفیکیشن کا متن۔ سپریم کورٹ کے حکم کو رد کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا الیکشن کمیشن کے فیصلے پر رد عمل۔ کہتے ہیں پارلیمنٹ کو رہنمائی کا اختیار حاصل ہے۔ 2 صوبوں میں حکومتیں ہونے سے صاف اور شفاف الیکشنز کے انعقاد پر سوالیہ نشان اٹھائیں گے۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا الیکشن کمیشن کے فیصلے کا خیر مقدم۔ ٹویٹر پر لکھا الیکشن کمیشن نے ملک کو بڑے آئینی بحران سے بچا لیا۔ پیپلز پارٹی رہنماؤں کے پی ٹی آئی پر لفظی تیر۔ وفاقی وزیر شیری رحمان نے کہا تحریک انصاف کا دورہ معیار اور یو ٹرن بے نقاب ہو چکے، وہ امریکی فرم سے معاہدے کی وضاحت دیں۔ وفاقی وزیر شازیہ مری کا سازش اور غیر ملکی مداخلت بیانیہ دفن کرنے پر اظہار تعزیت۔ صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا عمران خان بہکی باتیں کرتے ہیں کہ غیر ملکیوں کے بیانات کو مداخلت سمجھنے والے عمران خان کے پے رول پر ہی غیر ملکی لابسٹ ہیں۔ ہماری وہ فورسز جنہوں نے آج دن تک اس پاکستان کو مضبوط رکھنے کے لیے، ایک رکھنے کے لیے دشمنوں کی سازشوں کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک سیاسی جماعت جو کہ ایک پورا تماشا لاہور میں لگا کے پچھلے کئی دنوں سے بیٹھی ہوئی ہے، ان اداروں کا بھی احترام نہیں کر رہا جو پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کی حفاظت کے ضامن ہیں۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کہتے ہیں کہ ایک سیاسی جماعت کئی دنوں سے لاہور میں تماشا لگا کر بیٹھی ہے، ملک اور اداروں کو بدنام کرنے کی سازش ہو رہی ہے۔
عمران خان ایجنڈے پر چل رہی ہیں. اس کا مقصد پاکستان کو کمزور کرنا ہے. ہمیں ملکی معیشت کو مضبوط کرنا ہے. الیکشن کمیشن کے پنجاب کے انتخابات ملتوی ہونے پر زمان پارک میں صلاح مشورے. چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان سے سینئر رہنماؤں کی ملاقاتیں. انتخابات ملتوی ہونے پر مشاورت. حسان نیازی کے مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد. ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا. جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت نے کار سرکار میں مداخلت کے کیس میں فریقین کے دلائل سن کر فیصلہ محفوظ کیا تھا. 2 بڑے وکلاء نے گواہی دی کہ ایسا ہوا ہی نہیں. کل تک کیس لڑنے والوں پر آج کیس ہو رہے ہیں. وکیل قیصر امام کے دلائل. سستے آٹے کا حصول پھر 2 جانیں لے گیا. 4 سدہ میں سستے بازار میں بھگدڑ سے ایک شہری جاں بحق متعدد زخمی. بنو میں مفت آٹے کے حصول کے لیے قطار میں کھڑے شہریوں پر فلور ملز کی دیوار گر گئی. ایک شخص جاں بحق، 4 شدید زخمی ہو گئے. خانپور میں بھی سستے آٹے کی تقسیم کے دوران بد نظمی. کا اجلاس ہوا تھا پرسوں اور اس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ہم صوبہ بھر میں 55 ہزار روپے ماہانہ ارننگ ہے، ان کے پاس پراپر ڈیٹا بیس ہے، اس کو ہم 2000 روپے دے رہے ہیں آٹے کی مد میں. مہنگائی پر قابو پانے کے لیے حکومت سندھ کا بڑا اقدام. قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے آرڈیننس کی منظوری. وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے کہا ماہ رمضان میں عوام کو ریلیف دیں گے. پورے سندھ میں بچت بازار لگائے جا رہے ہیں. مشکلات ہیں لیکن ان مشکلات پر قابو پا لیں گے. شہر قائد میں بادل پھر برس پڑے. کراچی کے مختلف علاقوں میں برکھا رود سے موسم خوشگوار ہو گیا. گرو مندر، ایم اے جنا روڈ، صدر میں بھی بارش. گلستان جوہر، گلشن، شاہ فیصل کالونی میں بارش. کوئٹہ سمیت بلوچستان میں بھی بارشوں کا نیا سلسلہ برسنے کو تیار. حالیہ زلزلے سے 5 اموات ہوئی. 172 گھروں کو نقصان پہنچا. خیبر پختونخوا میں 4 اسکول سمیت 8 عمارتوں کو معمولی نقصان پہنچا. 19 مویشی ہلاک ہوئے. این ڈی ایم اے نے حالیہ زلزلے کی رپورٹ جاری کر دی. عالمی وائرس کورونا پھر سر اٹھانے لگا. ایک اور پاکستانی کی جان لے لی. ملک بھر میں مثبت کیسز کی شرح 3% بڑھ گئی. مرحبا رمضان، سعادتوں، برکتوں، رحمتوں اور مغفرتوں والے مہینے کا آغاز. ملک بھر میں آج پہلا روزہ. گھروں میں پہلے روزے کے لیے سحری کا اہتمام. حکومت کے روزہ داروں کو ریلیف کے دعوے تکلیف میں بدل گئے. اسلام آباد سمیت ملک کے کئی شہروں میں غیر اعلانیہ گیس بندش. شہری گیس سلنڈر بھروانے پر مجبور. کیا یہ ہے ریلیف؟ شہریوں کا سوال. ماہ رمضان میں جنوبی پنجاب کے صارفین کے لیے اچھی خبر. سحر کے اوقات کار میں 1 گھنٹہ قبل اور 1 گھنٹے بعد بلا تعطل بجلی کی فراہمی کا اعلان. افطار کے اوقات سے 1 گھنٹہ قبل اور 3 گھنٹے بعد تک بجلی تسلسل کے ساتھ فراہمی کا بھی فیصلہ. شہر اقتدار سمیت ملک بھر میں برکھا رود. کہیں ہلکی فوار، کہیں موسلادھار بارش تو کہیں گہرے بادلوں کے سائے. شہر قائد کا موسم بارش سے دل فریب ہو گیا. دیگر شہروں میں بھی رم جھم. بلوچستان میں نیا بارشوں کا سلسلہ آن پہنچا. جاتی سردی کی شدت میں اضافہ. سعودی عرب اور ایران کا خوشگوار تعلقات کی جانب ایک اور قدم. سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کا ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان سے ٹیلی فون پر رابطہ. دونوں وزرائے خارجہ نے ایک دوسرے کو رمضان المبارک کی مبارکباد دی. بھارتی سرماؤں کو کینگروز نے ہوم گراؤنڈ پر ہی ڈھیر کر دیا. چنائی میں 3 میچز کی 1 ڈے کی سیریز آسٹریلیا نے 2-1 سے اپنے نام کر لی.